الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد عليه فيعرب عنه ناطق بفمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم آل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اس ہفتہ وار جمعۃ المبارک کے درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ دہر کی 7 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 18 تک انشاءاللہ ان کا ترجمہ تفسیر عرض کریں گے. بارگاہ رب القدس سے یہ آرزو اور التجا ہے رب کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سورہ دہر میں، جس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا تھا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راہ بتائی، اس کو ہدایت دی، اس کو رستہ دکھایا، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو حق مانتے ہیں، اما شاکرن، وہ شکر گزار بندہ بنا، و اما کفورا، اور دوسرا جو ہے یا ناشکری کرنے والا کافر بنا۔ تو کافر کا تو اس ایک آیت میں ذکر کر دیا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت، ایک آیت بھی ان کا سارا کچھ بیان کر دیا۔ لیکن جو مسلمان اور نیک تھے، جن کو دوسرے لفظوں میں ابرار کہتے ہیں، ابرار کے لیے رب تعالیٰ نے ان کے لیے جو ان کی جزا ہے ان کے نیک کاموں کی، تو رب تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 21 تک ان کی جو ان پر جو مہربانیاں ہیں، نعمتیں ہیں جو جنت کی، یا ان کو جو رب تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 21 تک ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو ہم جنت میں کتنی بڑی نعمتیں دیں گے۔ ان کا جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے ان آیات کریمہ میں۔ تو فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، جو ابرار ہیں، جو اللہ کے لیے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے اوپر مہربانی فرماتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کے حال پر رحم کرتے ہیں، ان کو نعمتیں دیتے ہیں، کھانے پینے کا دیتے ہیں، ان کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے دن کے شر سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تازگی، شادمانی اور چہرے کی خوشی عطا فرمائی۔ اب آگے آیت نمبر وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جزا دی ہے، یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے۔ ہاں جی، یہ یعنی جو ابرار لوگ ہیں ان کو یہ جنت کی نعمتیں جو ملیں گی، کہ جنت شراب طہور میں لگا، ان کو تختوں کے اوپر اور مساریوں کے اوپر، بیڈ روم میں ان کے شاندار بیڈ ہوں گے، اور اس پر نعمتیں ہوں گی، جنت کے کھانے ہوں گے، غلمان، خدام ان کے آگے پیچھے ان کی خدمتیں کریں گے۔ یہ سارا کیوں دیا؟ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ہاں، جو انہوں نے صبر کیا یہ اس کی جزا ہے۔ صبر کس پر کیا انہوں نے؟ ہاں جی، انہوں نے صبر کیا کیا، اس کی وضاحت لکھتے ہیں کہ صبر کہ مومن کی زندگی جو ہے، وہ ایک مسلمان کی زندگی، پوری زندگی اس کی صبر سے لبریز ہے۔ مومن کی، مسلمان کی پوری زندگی ایک صبر سے لبریز ہے، اور ہمیشہ وہ صبر کرتا ہے۔ ہاں جی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اس کے ادا کرنے میں انسان صبر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لے لیں کہ آج کا دن ہے، شدید سردی اگر پڑ رہی ہو، برف باری ہو رہی ہو،
گھر سے نکلنے کو جی نہ چاہتا ہو اور آپ کے پاس کوئی ایسا سورس بھی نہ ہو مسجد میں پہنچنے کا، تو ایک انسان جو نماز کا پابندی کرنے والا ہے، جماعت کی پابندی کرنے والا ہے، وہ سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے اور اس پہ پاس کنوینس نہیں ہے تو وہ پیدل چل کر یا کسی طرح سے بھی حالات سے نبرد آزما ہو کر وہ صبر کر کے مسجد میں آئے گا۔ تو یہ نیکیوں پر صبر کرنا ہے۔ ہاں جی، ایک انسان ہے وہ حج کرتا ہے تو حج میں اس کو کتنی مشقت ہوتی ہے۔ حج کرنا کوئی ایزی نہیں ہے، جن لوگوں نے حج کیا ان کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے، یعنی جو خاص کر 5 دن ہیں منا کے اور مزدلفہ اور عرفات کے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اس میں موت واقع ہوتی ہے، لوگوں کو بیمار ہو جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اس حج کرنے میں کتنا صبر کرتے ہیں۔ پھر انسان اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو مال اس کا اپنا ہے، مال جب وہ 40واں حصہ زکوٰۃ دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کے مال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر بہت ساری رقم ہے، اگر 1,00,000 2,00,000 سے 15 20 لاکھ سے اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال کتنا کم ہو جائے گا۔ اب اس کی سوچ ہوتی ہے نا، تو یہ جو اس کا مال کم ہو رہا ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا مال جو ہے زکوٰۃ میں جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے مال پر راضی ہو جاتا دینے کے لیے۔ یہ ہے جو نیکیوں میں صبر ہے۔ پھر انسان جب گناہ دیکھتا ہے، اس کا دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے کہ جا کر گانا سنے، جا کر جو ہے وہ ناچ گانا دیکھے جا کر، اور اس طرح کے پروگرام دیکھے جا کر، ہاں جی، لیکن وہ اس پر صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طبیعت تو چاہتی ہے کہ میں یہ کام دیکھوں، یہ مجرا وغیرہ دیکھوں اور ناچ وغیرہ دیکھوں، یا میں یہ کھا لوں، وہ کھا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو وہ طبیعت کے چاہتے ہوئے بھی صبر کر کے اس گناہ سے بچتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ یہ نیکیوں پر عمل کرنا مشقت کے باوجود۔ ہاں جی، دیکھو نا، سردیاں ہیں، سردیوں میں ایک آدمی وضو کرتا ہے، اگر تو اس کے پاس گرم پانی ہے، امیر آدمی ہے، اس کے سارے انتظامات ہیں، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرم پانی سے وضو کرنے میں۔ پھر اس کے پاس اچھے کپڑے ہیں، وہ کپڑے پہن کر وہ گاڑی میں مسجد میں جاتا ہے، تو لیکن ایک وہ آدمی جس کے پاس ایسا گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، پیدل چل کر آتا ہے مسجد میں، کپڑے اس کے پاس ایسے نہیں ہیں کہ سردیوں سے بچا جا سکے، تو اس کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنا یا نیکی کا کام کرنا اس کے لیے کتنا صبر کا کام ہے۔ ہاں جی، گناہ سے بچنا اس کے لیے طبیعت کچھ چاہتی ہے اور وہ ان طبیعت کو اس سے دور رکھنا چاہتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کے لیے صبر ہے۔ نیکی کے کام کرتا ہے، اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، پیسہ کمانا، اس کا سیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے غریب کو، یتیم کو، مسکین کو دیتا ہے، مال کی کمی پر وہ صبر کرتا ہے، تو فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس صبر کی جزا عطا فرمائے گا۔ جہاد کرتا ہے مسلمان، جہاد کرنے کے بعد وہ جیت جاتا ہے، اس ملک پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب وہ جو فوجی ہے یا جو بادشاہ جس نے دوسرے ملک پر قبضہ کیا ہے یا وہ خود آزاد ہوا ہے، اب اس کے سامنے قوم کے بڑے مسائل ہیں، وہ ان پر ظلم کر سکتا ہے، ان کا مال لے سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن شریعت پر عمل کر کے
مخلوق خدا کو آرام پہنچانا، ان کو حلال رزق دینا، ان کے لیے حلال کام مہیا کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اس پر صبر کرنا اس ملک کے حاکم کو، وزیر اعظم کو، صدر کو، اس صبر پر بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ تو کوئی بھی کام دیکھ لیں، مسلمان کی پوری زندگی جو ہے وہ صبر سے بھری ہوئی ہے۔ اور صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر کی 4 قسمیں ہیں۔ صبر کیا ہے کہ مصیبت انسان پر آئے تو یہ نہیں صبر کہ وہ پہلے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، پورا ایک دن وہ روتا رہے، پیٹتا رہے، نوحے کرتا رہے، اور جب تھک جائے تو اس وقت کہہ کہ چلو جی اللہ کی رضا ہے، صبر کر لے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے کہ اس کا ایک عزیز ترین اس سے بچھڑ گیا، فوت ہو گیا، اس کا مال کا نقصان ہو گیا، اس کے مکان کا نقصان ہو گیا، اس کی قیمتی جائیداد کا نقصان ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے، لیکن جب اس کو خبر ملے تو اس صدمے پر سنتے ہی اس کی زبان سے کیا نکلے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی زبان سے یہ نکلے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اسی کا مال تھا، اس نے لے لیا، اسی نے نقصان پہنچایا، وہی ہمیں اس کا فائدہ دے گا۔ یہ جو صدمہ اولا ہے، پہلی خبر جب سنتا ہے، جو شخص اس پر صبر کرے وہ صبر ہے۔ اور اگر ایک آدمی رو دھو کے جب تھک جائے تو اس وقت کہہ کہ جی ہم صبر کر لو، تو پھر وہ صبر نہیں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ دیکھو نا، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت جہاد پر صحابہ گئے تو ایک عورت جو ہے لواحقین جیسے دوڑ کر آتے، پوچھتے کہ کیا ہوا، تو ایک عورت جو ہے احادیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ آئی، وہ پوچھتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ آگے سے جو صحابی ہے وہ جواب دیتا ہے کہ حضور کا ذکر نہیں کرتا، کہتا تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ تو وہ اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں جی، اور پوچھتے کہ میں نے آپ سے حضور کا پوچھا ہے، حضور کا کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ کہتا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر وہ اس پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیتی، پوچھتی کہ حضور کا کیا حال ہے، وہ کہتے تھے آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ہاں جی، 4 آدمی، باپ، بیٹا، بھائی، سب شہید ہو گئے۔ اور جب وہ چاروں شہید ہو گئے اور اس نے کوئی ان کی طرف توجہ نہ دی، پھر حضور کا پوچھتی ہیں تو وہ کہتے ہیں حضور تو بالکل خیریت سے ہیں۔ تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدہ کا جلالو، اگر آپ صحیح ہیں تو ساری مصیبتیں ختم ہیں، کوئی مصیبت ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، یہ جذبہ صحابہ کا تھا۔ تو صدمہ اولا پر صبر کرنا، پہلی خبر سن کر صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ اور صدمے پر وائے ہائے وائے نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ دوسری قسم ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرنا۔ میں حج کرنے کے لیے گیا، وہاں رہائش کا انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، گرمی ہے، سفر میں تکلیف ہوئی، ہاں جی، یا نماز پڑھنے کے لیے آیا، سفر دور ہے، مسجد میں جانا پڑتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسا ہوا روزہ رکھتا ہے، روزے میں اس کو رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی، بیمار ہے یا کوئی اور ریزن ہے، ہاں جی، لیکن وہ روزہ رکھتا ہے۔ جو یہ مشقت ہے گرمی کی، لمبے روزے کی، سردیوں میں نماز پڑھنے کی، اور دور پیدل چل کر حج کرنے کی، یہ جتنی بھی مشقتیں ہیں ان پر صبر کرنا اور ان کو پوری ادائیگی کرنا، سنن اور واجبات کی اور مستحبات سب چیزوں کی صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ حرام کام کا مرتکب ہو۔ کتنے حرام کام ہیں جس کے اندر انسان کی توجہ ہوتی ہے، دل چاہتا ہے، ہاں جی، لیکن وہ ان حرام چیزوں سے بچتا ہے،
اس پر صبر کرتا ہے، پھر دل چاہتا ہے، شیطان اس کو مجبور کرتا ہے، نفس اس کو مجبور کرتا ہے، ہاں جی، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور برائی کے پاس نہیں جاتا، یہ صبر ہے۔ چوتھا، دنیاوی مصیبتیں جب اس پر آتی ہیں تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر ہے۔ فرمایا جو اب یہ صبر کرے گا اللہ ان کو یہ جنت کی جزا عطا فرمائے گا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت آتی ہے سورۃ الرحمن میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کے خوف سے ڈر کر اس نے کوئی نیکی کی، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ سے ڈر کر اس نے نیک کام کیا، برائی سے بچا، نیکی کی متوجہ ہوا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب یہاں جو ہے ابرار کا ذکر ہے، ہاں جی، ان الابرار یشربون، یہ جو قرآن مجید کی آیت آتی ہے اسی سورۃ دہر میں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ ابرار تو نیک ہے نا، ابرار جو بر کی جمع ہے، ابرار بر کی جمع ہے، اور ابرار کہتے ہیں نیک آدمیوں کو، تو ان کے لیے جو ہے جب سورۃ الرحمن میں فرمایا 2 جنتیں ہیں، تو یہاں ابرار جو ہیں یہ اعلیٰ قسم کے مسلمان ہیں، جو نیک ترین لوگ ہیں، ان کے لیے 2 جنتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ فرمایا کہ وہ جو ہے نا ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا دیتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ کھانا جو دے رہے ہیں اس میں فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، بلکہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کو دے رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو نہ تو ہم اس کی جزا چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں، شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ وہ حدیث یاد ہے میں نے جو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ جب کسی کے ہاں کھانا یا کوئی تحفہ یا کوئی چیز بھیجتی تو پھر قاصد کو کہتی کہ ذرا یاد رکھنا کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، بھائی تمہیں میں نے $50 دیے تھے کہ فلاں کو دے دینا، ہاں جی، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے میرا شکریہ ادا کیا یا نہیں؟ اور اس نے مطلب ہے کہ بڑا خوش ہوا وہ، اور اس نے کہا کہ جی ایک جنتی آدمی نے مجھے $50 بھیجے ہیں، یہ ہاں جی، ہم یہ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ مائی صاحبہ اس لیے اس کو کہتی کہ اس کا خیال رکھنا وہ کیا کہتا ہے، کہ اگر تو وہ کہتا کہ اس نے آپ کا کوئی ذکر نہیں کیا، پیسے لے لیے، کھانا لے لیا، اور اس نے نہ شکریہ بولا، نہ دعا دی، نہ کوئی بات کی، خاموش رہا، تو آپ خوش ہو جاتی کہ یہ میرا صدقہ خیرات جو ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اس نے مجھے شکریہ بھی نہیں بولا، آپ خوش ہوتی۔ ہم ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ وہ کیسا ہے بھائی، اس نے وہ شکریہ بھی نہیں بولا، مجھے کال بھی واپس نہیں کی، ہاں جی، کہ بڑی مہربانی جناب آپ نے یہ دیے، میرا مشکل وقت پاس ہو گیا۔ ہم تو یہ سننا چاہتے ہیں نا۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر وہ کچھ نہ کہتا نا تو آپ خوش ہو جاتی، اور پوچھتی اس لیے کہ اگر وہ کہتا نا کہ مائی صاحبہ اس نے آپ کو دعا دی تھی تو آپ دعا اس کو دے کر اس کا وہ بدلہ دعا کے ساتھ واپس کر دیتی، کہ دعا کا بدلہ دعا ہو گیا اور کھانا اور یہ تحفہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا ابرار کی کیا صفت ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ وہ جزا کا ارادہ کرتے ہیں نہ شکریہ کا ارادہ کرتے ہیں، ہاں جی، اور کیا کہتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما، ہم قیامت والے دن سے ڈرتے ہوئے، ہاں جی، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وہ جو سخت ہے دن، اس دن کی سختی سے ڈرتے ہوئے ہم یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔
اب یہ ابرار کی جو نیکی ہے نا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان کو 2 جنتیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ایک آیت نمبر 12 اور 13 کیا فرمایا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر پر رب تعالیٰ نے ان کو جنت بھی عطا فرمائی اور حریرہ ریشمی کپڑے بھی جنت میں جو رب نے دیے، یہ اس کا بدلہ دیا۔ ہاں جی، اور متکئین فیہا علی الارائک، ارائک کہتے ہیں وہ بیڈ جس کے اوپر چھتری لگی ہوئی ہو۔ ہاں جی، یعنی اس کی تشریح مفسرین نے یہ کی کہ ارائک جمع ہے اریکہ کی، اریکہ کہتے ہیں بیڈ کو، اور ارائک اس کی جمع ہو گئی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جس بیڈ کے اوپر چھتری بھی لگی ہو بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اس کو ارائک بولتے ہیں، اریکہ بولتے ہیں۔ تو فرمایا جنت میں جو جنتیوں کے ابرار کے بیڈ ہوں گے جن پر وہ ڈو لگا کر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، وہ اس طرح کے ہوں گے، خوبصورت چھتریوں والے تکیے جن پر لگے ہوئے ہوں گے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو جنت عطا فرمائے گا، ان کو ریشمی کپڑے عطا فرمائے گا، اور جس پر وہ تکیہ لگا پر بیڈوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایسی جگہ ہوں گی لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ سورج کی گرمی وہاں پہنچے گی تو نہ ٹھنڈک، زمہریر نہ ٹھنڈک پہنچے گی، یعنی نہ سردی وہاں لگے گی نہ گرمی لگے گی۔ اور دوسرا ترجمہ جو بنی طے کی لغت ہے اس میں زمہریر کا معنی چاند ہے، معنی چاند ہے، یعنی نہ تو وہاں سورج ہوگا نہ وہاں چاند ہوگا۔ ہاں جی، یعنی نہ روشنی سورج کی ہوگی جنت میں، نہ روشنی چاند کی ہوگی، کیونکہ چاند بھی جنت میں نہیں ہوگا، سورج بھی جنت میں نہیں ہوگا، پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ جو جنت کے درخت ہیں یا جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی چمکدار ہوں گی کہ جیسے سورج کی روشنی یا چاند کی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح کی روشنی ان درختوں کی ہوگی۔ اور موسم کیسا ہوگا؟ نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، یعنی جو وقت فجر کی نماز کا ہوتا ہے نا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جنت کا یہ موسم ہوگا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو موسم ہوتا ہے، نہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، اور روشنی بھی ایسی تیز نہیں ہوتی جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ ہاں جی، وہ ہلکی روشنی ہوتی ہے، یعنی جو روشنی تیز ہوتی ہے، یعنی جو سورج قریب آتا ہے روشنی تیز ہوتی جاتی ہے، یہ نہیں کہ مدھم ہوتی جاتی ہے۔ فرمایا کہ صبح نور کی جو روشنی ہے جب پھٹتی جاتی ہے، سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا جاتا ہے، روشنی بڑھتی جاتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، وہ موسم ہوگا، روشنی اسی طرح ہوگی، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی۔ یہ ایک جنت ہے، یہ بھی کس کے لیے؟ ابرار کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جنت ملے گی، ریشمی کپڑے ملیں گے، اور فرمایا کہ تکیے لگا کر بیڈوں پر بیٹھے ہوں گے، جن بیڈوں کے اوپر چھتری لگی ہوگی خوبصورت، نہ سورج کی گرمی نہ سردی نہ گرمی، اور موسم اچھا ہوگا ان کے لیے۔ یہ ایک جنت ہے۔ دوسری جنت کون سی ہوگی؟ دوسری جنت یہ ہوگی کہ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ دوسری جنت ان کو، اسی جنت میں دوسری جنت کی نعمت یہ ملے گی اس کو کہ جو سائے ہیں درختوں کے وہ ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی سائے کے نیچے وہ بیٹھے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جو گچھے ہیں پھلوں کے، جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے، کھجوروں کے وہ خوشے ہوتے ہیں، یا کیلوں کے خوشے ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ
لٹکے ہوئے ہوں گے کہاں تک؟ جہاں تک ان کی پہنچ ہوگی، جہاں تک ان کی پہنچ ہوگی۔ یعنی اگر وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا دل چاہا کہ میں نے انگور کھانا ہے یا کیلا کھانا ہے، تو وہ خوشا اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے بیڈ کے اوپر آ جائے گا۔ اور اگر وہ بیٹھا ہے تو اس کے مطابق وہ آ جائے گا، اور اگر وہ کھڑا ہے تو وہ جو ہے نا پھل یا کھانا جنت کا اس کے مطابق آ جائے گا۔ اور میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ وہ درخت جو ہیں جنت کے، ان کے اندر اتنا شعور ہوگا، اتنی سمجھ ہوگی درختوں کے اندر، کہ جب جنتی اس کے پاس جائے گا یا کہیں ہوگا، اس کا ارادہ کرے گا اس کے پھل کے کھانے کا یا اس نعمت کے حاصل کرنے کا، تو اس کے ذہن کو وہ پڑھ لے گا درخت، اور وہ شاخ جھکتی ہوئی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور جو فرمایا کہ جنت میں ریشمی کپڑے ملیں گے، میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ جو ادنا جنتی ہے، ادنا جنتی صبح و شام جنت کے خدام 70 جو ہے اس کے سوٹ مختلف رنگوں کے، جو پھول کی پتی سے زیادہ نرم ہوں گے اور اتنے باریک ہوں گے کہ اگر 70 تہ بھی اس کی ہو تو اندر سے بدن نظر آئے گا۔ مختلف رنگوں کے 70 سوٹ صبح، 70 سوٹ شام کو خدام لے کے حاضر ہوں گے کہ ان میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ پہن لو۔ ہاں جی، یہ فرمایا کہ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، کپڑے ایسے خوبصورت ان کے پاس ہوں گے۔ اگر ایک دوپٹہ، ایک کپڑا اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے بتم پڑ جائے۔ اب دیکھو نا، سورج کی روشنی ہے، پوری دنیا کو اس نے روشن کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو۔ آپ کسی مکان کے اندر چلے جائیں، دھوپ باہر ہے لیکن اندر بھی سورج کی روشنی جو ہے نا، اندر کو بھی روشن کیے ہوئے ہے، بتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باہر تو دھوپ ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اگر جنتی کا ایک لباس، دوپٹہ، رومال یا چھڑی اس کی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے مدھم ہو جائے۔ یہ ایسی جنت کی نعمتیں ہیں جو رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو ابرار ہیں ان کو ایک جنت تو یہ ملے گی کہ جنت ملے گی، کپڑا ریشمی ملے گا، بیڈ ملیں گے جس پر وہ بیٹھے ہوں گے، ہاں جی، گرمی سردی نہیں لگے گی۔ دوسری جنت کیا ملے گی؟ ودانیتاً علیہم، جو درختوں کے سائے ہیں ان کے اوپر جھکے ہوں گے، اور جو پھل ہیں ان کے خوشے گچھے ان کے جہاں وہ چاہیں گے ان کے سامنے آ جائیں گے، ان کے ارادے کی دیر ہے وہ آ جائیں گے ان کے پاس۔ اور میں نے ایک درس میں یہ بتایا تھا تفسیر مظہری اور تفسیر در منصور اور دیگر تفاسیر کے حوالے سے، کہ جنتی کے پاس ایک سونے کی چھڑی ہوگی، جیسے فوجیوں کے پاس نہیں ہوتی، بغل میں رکھتے ہیں ایسے چھڑی، جنتی کے پاس بھی ایک چھڑی ہوگی، اور اس سے وہ اشارہ کرے گا تو جو نہر ہے پانی کی، دودھ کی، شراب طہور کی، شہد کی، وہ اس کے پاس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ نعمت اس کے پاس آ جائے گی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ریموٹ کنٹرول سمجھ، ریموٹ کنٹرول ہوگا، ریموٹ کرے گا ایسے تو جہاں چاہے گا وہ اس کو پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دانیتاً، دنا یدنوس کا یہ اسم فاعل ہے مؤنث کا، دنا یدنو کا، اس کا دانیہ، دانیون، دانیان، دانیونا، یعنی اس پر کرم لگا دانون بنے گا۔ دانیتاً یہ مؤنث کا صیغہ ہے، دنا یدنو کا مطلب قریب کرنا، نزدیک ہونا، یعنی وہ سائے نزدیک آ جائیں گے، پھل نزدیک آ جائیں گے۔
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ اور یطاف کہتے طواف کو، یطاف یعنی ان پر پھیرا جائے گا، ان کو دیا جائے گا، سرو کیا جائے گا ان پر بے آنیہ، آنی، یہ آنیہ جو ہے نا برتن کو کہتے ہیں، من فضۃ چاندی کے برتن، وہ اکواب اور گلاس، یہ گلاس اکواب اور برتن جو ہوں گے، اس سے ایک تو ہوتا ہے نا جیسے چائے کا کپ نہیں ہوتا، اس کی پکڑنے والی مٹھی ہوتی ہے، اور اکواب کہتے ہیں اس گلاس کو جس کی مٹھ نہیں ہوتی، بغیر اس کے ہوتا ہے پکڑنے کے، جیسے عام گلاس ہمارے ہوتے ہیں۔ گلاس اور برتن چاندی کے ہوں گے، کانت قواریرا من فضۃ، جو شیشے چاندی کے، یعنی جو شیشے کے ہوں گے یا چاندی کے ہوں گے، یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیشہ بھی ایک پتھر ہے، شیشہ بھی ایک پتھر ہے، لیکن شیشے کی خصوصیت یہ ہے کہ گلاس کے اندر اگر سرخ رنگ کا مشروب ہے تو باہر سے سرخ نظر آئے گا، اگر سبز رنگ کا ہے تو سبز آئے گا، اور جو چاندی ہے، چاندی کا اگر آپ کپ بنائیں یا گلاس بنائیں تو اگر اس کے اندر مشروب کسی بھی رنگ کا ہے باہر سے نظر نہیں آئے گا، یہ دنیا کی چاندی ہے۔ لیکن فرمایا جنت کی چاندی وہ ہوگی کہ جو گلاس اور کپ یا برتن جو چاندی کے ہوں گے وہ اتنے بلور اور اتنے شیشے کے طرح اتنے صاف ہوں گے کہ ان کے اندر جو مشروب ہوگا نا وہ بھی باہر سے نظر آئے گا۔ ہاں جی، اور ایک جگہ پہ سورہ زخرف میں فرمایا بصحاف، صحاف کا لفظ آتا ہے کہ برتن سونے کے بھی ہوں گے، یہاں فرمایا نا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور ایک مقام پر سورہ زخرف میں جو فرمایا کہ وہاں جو قرآن مجید کی آیت ہے وہاں آتا ہے صحاف کا لفظ آتا ہے، صحاف کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سونے کے برتن ہوں گے، وہاں سونے کے برتن، جو سونے کے برتن ہوں گے وہ، اور چاندی کے برتن اس لیے ہوں گے کہ جو آدمی دنیا میں عیش پرست ہوتا ہے ان کے گھروں میں سونے کے برتن ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں اب کہ دبئی میں ٹوائلٹ بھی سونے کے ہیں؟ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے، جو قمر صاحب وہاں رہ کر آئے ہیں، لیکن آپ کو ان ٹوائلٹوں پر تو کوئی نہیں بیٹھنے دے گا نا، آپ کے لیے وہ نہیں ہے لیکن ٹوٹیاں سونے کی عام سنا ہے، ہاں جی، فاسٹ جو ہے وہ سونے کی ہے، ہاں جی، برتن سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، دروازے پر لاک سونے چاندی کے ہیں، تو یہ کس کی نشانی ہے؟ نعمتوں کی اور عیش و عشرت کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان لوگوں کو جو دنیا میں دنیا داروں کی نعمتیں دیکھ کر ان کا دل کرتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کتنی موج کر رہے ہیں، اور وہ غریب ترستے ہیں اور بچتے ہیں ان چیزوں سے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان کو وہ نعمتیں دے گا کہ اب تم بھی یہاں موج کرو، یہاں ہر کسی قسم کا تمہارے پر پابندی نہیں ہے۔ تو سونے کے برتن اور سونے کے چاندی کے برتن یہ عیش و عشرت کے لیے، آرام کے لیے، خوبصورتی کے لیے، استعمال کرنے کے لیے رب تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور ایک جنت ایسی ہے جس کے سارے برتن، سارے درخت، ساری چیزیں چاندی کی ہیں، اور دوسری جنت ایسی ہے جس کے سارے برتن، سارے درخت اور ساری چیزیں، بیڈ وغیرہ سب کچھ سونے کے ہیں۔ یہ میں نے ایک درس میں بیان کیا ہے، پہلے ہو چکا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب وہ یطاف علیہم، جب دور چلے گا ان کے اوپر برتنوں کا، چاندی کے برتنوں کا اور گلاسوں کا جو شیشے کے اور چاندی کے ہوں گے،
جو ہے قواریر من فضۃ قدروا تقدیرا، اور اس کے اندر جو جام ہوگا، کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، وہ اتنی ہوں گی جتنی کہ اس پینے والے کو اس کی حاجت ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ کو 15-20 اونس چاہیے اور وہ آپ کو ڈال کر دے دے 30 اونس دے دے، تو آپ نہیں پی سکیں گے نا۔ ہاں جی، یا آپ کی پیاس ہے کہ 15 اونس پی کر آپ سیر ہو جائیں گے، آپ کو وہ 11 اونس دے دے، نہ، جتنی آپ کی خواہش ہے، جتنی آپ کی طلب ہے، جو جنت غلمان ہے، جنت کا جو خادم ہے، جو جنت کا جو خدمت کرنے والا ہے، ساقی ہے، وہ آپ کو اتنا ہی ڈال کے دے گا جتنی آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیکٹریاں ہیں، ان کے اندر جب بوتلیں بھرتے ہیں یا کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ان کا کمپیوٹر ایسا سیٹ ہے کہ وہ مشین چلتی آ رہی ہے، وہ بیلٹ چلتی آ رہی ہے، بوتلیں چلتی آ رہی ہیں، کسی بھی چیز کی ہیں، کھانے کی، پینے کی، جو بھی چیز ہے، تو وہ جو ہے نا اتنا ہی اس بوتل کے اندر گرتا ہے جتنی ضرورت ہے، اور آگے سے جا کر اس پر ڈھکن لگ جاتا ہے، ہاں جی، اور وہ ویسٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر دنیا میں ایسی چیز ہے تو حشر میں نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کوئی بھی چیز جو ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی جو نعمت جنت کی ہے دنیا میں اس کی آپ کوئی مثال نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، نام ضرور ہے، اس کا نام ضرور ہے۔ جیسے آپ، میں نے کہا نا کہ اراک بیڈ ہے، اب دنیا میں بیڈ ہے نا، لیکن یہ بیڈ ان کی طرح نہیں ہے۔ سورہ واقعہ میں آتا ہے کیا ہوتا ہے وہ، فی صدر مخدود، صدر مخدود، طلح مندود، ماء مسکوب، یہ احتیاطی ہے نا۔ صدر مخدود، بیر ہوگی، بیری کا درخت ہوگا بغیر کانٹے کے۔ اب اگر آپ کے یہاں بیر نہ ہو، بیر اگر دنیا میں نہ ہو، تو آپ کو جنت کی بیر کا کیسے اندازہ ہوگا کہ کیا ہے؟ تو نام وہی ہے جو جنت کی بیر کا ہے، آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ رب تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، کہ جنت میں بیری کا درخت ہوگا، اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کانٹے بھی ہیں، بیر بھی ہیں، لیکن اس بیر کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ طلح مندود، کیلے، کیلوں کے گچھے، یہ سورہ واقعہ میں طلح مندود، کیلے۔ آپ کیلے جب پکائیں گے تو فوراً غلام عباس کے ذہن میں آ جائے گا کہ کیلا کیا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے کیلے کا ٹیسٹ اور جنت کے کیلے کا ٹیسٹ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ نام تو جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ جیسے آتا ہے کہ چھڑی ہے، دنیا میں آپ کو چھڑی ہے تو آپ کو پتہ ہے جنتی کے پاس چھڑی ہوگی۔ اینٹیں جو سونے چاندی کی جنت میں محل بنے ہیں، تو اینٹ کا کہنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اینٹ کیا ہوتی ہے۔ دروازے کا پتہ ہے کہ جنت کے دروازے، دنیا کے دروازے کا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا چیز ہے تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا دنیا کی چیزوں کے نام کے ساتھ مشابہت ہے صرف، لیکن ٹیسٹ اور مزہ اور لطف اور اس کا ذائقہ جو ہے نا، اس کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ جیسے میں نے کہا کہ جنت کا ایک لباس آ جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، ہاں جی، کپڑا جو ہے ایسا کہ 70 تہ بھی اگر آپ جوڑتے جائیں تو نیچے سے بدن نظر آئے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ مومن کو، ابرار کو دے گا، کہ دنیا میں وہ امیر آدمیوں کے یہاں دیکھتے تھے اور شرعی طور پر جن کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، یا ان کی پہنچ نہیں ہوتی تھی، یا وہ حرام کمائی سے بچتے تھے اور وہ چیزوں سے پرہیز کرتے تھے، ہاں جی، لیکن جنت میں ان کو ملے گا۔
اب دنیا میں سونے کے کنگن منع ہیں، لیکن چونکہ فارس کے بادشاہ، روم کے بادشاہ یہ پہنتے تھے. اب غریب آدمی تو دیکھتا تھا نا کہ یہ بادشاہ ہیں، انہوں نے موجیں کر رہے ہیں، سونے کے کنگن پہن رہے ہیں، تو خواہش تو غریب آدمی کے دل میں آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے یہاں صبر کیا، حرام چیز کو حرام سمجھا، ہاں جی، اور تمہارے اختیار میں بھی نہیں تھا، تم مسلمان رہے، دیکھتے رہے، ترستے رہے. جنت میں یہی کنگن ہم آپ کو پہنائیں گے، لیکن ان کی شان کچھ اور ہوگی. ہاں جی، اصابر کا لفظ آتا ہے، ہاں جی، خلو کا لفظ آتا ہے کہ جنت میں زیورات پہنائے جائیں گے سونے چاندی کی، تو وہاں کوئی منع بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ وہ جو ہے نا چاندی اور چاندی کے برتن ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہے نا جو مشروب ہوگا قدروا و تقدیرا، اتنا ڈالا جائے گا جتنا کہ اس کو چاہیے ہوگا، نہ کم نہ زیادہ. اور اس کا بالکل اندازہ بالکل صحیح ہوگا، جیسے اس کی پیاس بھوک ختم ہو جائے گی اتنا ہی اس کو ملے گا، کوئی ویسٹ نہیں ہوگا، گاربیج نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا اس کا. آگے فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِبِيلًا، اور جنتی لوگوں کو جام پلائے جائیں گے جن کا ٹیسٹ جو ہے وہ ادرک، سوٹ جس کو بولتے ہیں پنجابی میں، ادرک زنجبیل کی طرح ہوگا. زنجبیل چونکہ عربی کا لفظ ہے اور سوٹ پنجابی ہے، اور ادرک جو ہے یہ اردو ہے. تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا، یہ بھی کیوں کہ عرب جب وہ شراب پیتے تھے تو اس کے اندر ادرک کا ٹیسٹ ملاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ امیر آدمی پیتے ہوں گے تو غریب آدمی ان کو دیکھتے ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ امیر آدمی کا شراب دیکھ کر تمہارا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی ملاوٹ کرتے ہیں کافور کی یا زنجبیل کی، تو جنت میں ہم جو ہے نا ہم زنجبیل آپ کو پلائیں گے، اس چشمے سے پلائیں گے جو خالص چشمہ ہوگا، یہ جو جس کا ٹیسٹ اس کے کئی گنا اس کے زیادہ ہوگا، اس کی کوئی مثال اس کے ساتھ نہیں ملتی. تو فرمایا پلائے جائیں گے جام جن کا مزاج یعنی اس کی ملاوٹ زنجبیل کے ساتھ ہوگی. ہاں جی، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اور ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل. اب یہ جو ہے نا سلسبیل کا لفظ، پہلی بات تو یہ ہے کہ سلسبیل کا لفظ جو ہے نا یہ عربی میں نہیں ہے کہیں بھی. علماء لکھتے ہیں کہ سلسبیل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، صرف قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. عربی زبان میں یعنی جتنی بھی آپ کی دوسری کتابیں ہیں عربی کی، عربی لینگویج ہے، اس میں سلسبیل کا لفظ ہے ہی نہیں، لیکن قرآن مجید میں سلسبیل کا لفظ آیا ہے. اور جو زنجبیل ہے اسی کا چشمہ جنت میں ہے جس کا نام سلسبیل ہے. یعنی فرشتوں کی زبان میں، جو جنت میں فرشتے ہیں ان کی زبان میں جو زنجبیل کا چشمہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ سلسبیل. جو جنت میں چشمہ ہے اس کا نام سلسبیل ہے، جو زنجبیل کا چشمہ ہے. یہ وہ چشمہ ہے جو عرش کے نیچے سے چلتا ہے، اور 8 جنتیں ہیں نا ان میں ایک جنت عدن ہے، 7 اور ہیں. تو عرش کے نیچے سے یہ چشمہ چلتا ہے، جنت عدن سے ہو کر پوری 8 جنتوں میں یہ بہتا ہے، اور ہر جنتی کے مکان اور اس کی کوٹھی اور اس کے نیچے سے اس کا گزر ہوتا ہے. یعنی کیسا نظام ہے کہ چشمہ ہے لیکن ہر جنتی کے گھر کے پاس سے، گھر کے نیچے سے اس کی پہنچ میں وہ چشمہ ہوگا. نکلتا کیا؟ اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلتا ہے، جنت سے عدن سے ہوتا ہوا ساری جنتوں میں جاتا ہے. اس کی خصوصیت کیا ہے
یہ ایسا خوبصورت اس کا ٹیسٹ ہے، اتنا مزیدار ٹیسٹ ہے، اتنا اعلیٰ ٹیسٹ ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو مقربین بولتے ہیں، مقربین کے لیے وہ چشمہ ہے، ان کو اس سے پلایا جائے گا. یعنی عام جنتی اس سے نہیں پیے گا. جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے، جو مقرب ترین آدمی ہے، جو صالح اور نیک ترین آدمی ہے، اس چشمے سے وہ پیے گا. اور جو دوسرا جنتی ہے کم درجے کا، وہ اور چشمے سے پیے گا، لیکن اس کا تھوڑا سا پانی اس کے اندر ملا کر اس کو دیا جائے گا تاکہ اس کو بھی اچھا ٹیسٹ نظر آئے. آپ سمجھے نا؟ یعنی وہ اس کے لیے اور چشمہ ہوگا عام جنتی کے لیے، لیکن جب اس کو پلایا جائے گا تو اس چشمے سلسبیل سے کچھ تھوڑا سا ڈال کر اس کو دیا جائے گا کہ تو بھی اس کا ٹیسٹ لے دے. لیکن جو اعلیٰ قسم کا جنتی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سے ڈائریکٹ پیے گا، اس کے لیے وہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتوں میں بھی فرق ہے، جنت کی نعمتوں میں بھی فرق ہے، اور جنتیوں میں بھی فرق ہے. جو سب سے آخر جنت میں جائے گا، ہاں جی، جس کو رب کہہ کہ جنت میں چلا تو سنبھال اپنا جتنا بھی تیرا سامان ہے، تو کہہ گئے اللہ ہو کر تو مذاق کرتا ہے میرے ساتھ. اب جنت میں تو کوئی جگہ بچی نہیں ہوگی، اب تو سارے لوگ وہاں پہنچ گئے ہوں گے، انہوں نے بسترے وغیرہ لگا لیے ہوں گے، تکیے رکھ لے ہوں گے، میرے لیے کیا بچے گا؟ اللہ فرمائے گا جا تو صحیح نا، جس دنیا میں تو رہتا تھا نا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تیرے پاس ہے وہاں. اتنی بڑی جنت ہے. سبحان اللہ. اور خاص کر جو ہے نا، ایک بات اور آپ کو بتاؤں، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، جنت کے اتنے درجے ہیں. ہے یہ نہیں؟ قرآن کی جتنی آیات ہیں، جنت کے اتنے درجے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن حافظ کو کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا، ہر آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. جو تیری آخری آیت ہوگی وہ جنت کا آخری درجہ ہوگا. ہاں جی. تو اسی لیے حافظ کے لیے یا قرآن کے قاری کے لیے ہے کہ جب قرآن پڑھے تو اس کو اتنا خوبصورت کر کے پڑھے، اتنا خوبصورت کر کے پڑھے، اتنا اچھا کر کے پڑھے کہ قیامت کے دن اس کو یہی حکم ہوگا کہ خوبصورت آواز سے پڑھتا جا، آہستہ آہستہ پڑھ تو، اور تیز قدم چلا کہ جو تیری آخری آیت ہوگی تیری آخری منزل ہوگی. سمجھ آئے نا جی؟ یہ حافظ جو ہے نا، یہ اس پر بڑا اللہ کا کرم ہے، بشرطے کہ وہ عامل ہو، بعمل ہو. یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ جو پتہ نہیں یہ کیسے حفاظ کی قسمت میں یہ آ گئی کہ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے، اسلام کی عظمت ہے کہ سینے میں قرآن آ جاتا ہے، ایسے محفوظ ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور کئیوں کی خواہش ہوتی ہے لیکن حافظ نہیں بن سکتے، نہ بنا سکتے ہیں. کئیوں کو جو ہے نا دھکے سے ہی حافظ بنا دیا جاتا ہے. ہاں جی. اور بعد میں جو ہے کوئی ایسے عالم بن جاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں کہ کیسے مفسر اور محدث بن جاتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں نعمت کو. تو قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ جو ابرار ہیں نا، ان کے جزا یہ ہے کہ ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیے. متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھنڈک دیکھیں گے. اور دوسرا جو ہے بنی طے کی لغت کے نہ سورج دیکھیں گے نہ چاند دیکھیں گے. زمہریر کا معنی چاند بھی انہوں نے کیا ہے، یعنی روشنی جنت کی اپنی روشنی ہوگی. جیسے
جو ہے نا یہ بجلی کے بغیر سولر کی اپنی بجلی ہے، روشنی ہوتی ہے. تو جنت کا ہر درخت جو ہے یا جنت کی ہر نعمت جو ہے وہ اتنی چمکدار ہوگی کہ اس کی اپنی روشنی ہوگی، تو سورج چاند تو ہوگا ہی نہیں وہاں. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہتے ہو. درخت بھی کتنے باشعور ہوں گے کہ جنتی کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فلاں پھل کھانا ہے، اسی کو نزدیک کر دیں. فلاں بٹیر کھانا ہے، فلاں مرغ کھانا ہے، فلاں گوشت کھانا ہے، وہ فوراً اس کے قریب آ جاتا ہے. ہاں جی. جیسے دنیا میں ایک امیر آدمی اس کے ارادہ بنتے ہی خدام اس کے سامنے ساری چیز رکھ دیتے ہیں. ہاں جی. اور غریب آدمی دیکھتے رہتے ہیں، بیچارے ترستے رہتے ہیں. اللہ ان کو قیامت میں انہیں نعمت عطا فرمائے گا. انہیں نعمت عطا فرمائے گا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گوزوں کا دور ہوگا، گلاسوں کا. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے. قواریر شیشے کو کہتے ہیں، شیشے کی طرح ہوگا. لیکن جو چاندی کے برتن ہوں گے وہ بھی شیشے کی طرح ہوں گے کہ ان کے اندر سے بھی مشروب نظر آئے گا. قواریر من فضة، چاندی کے ہوں گے. قدروا تقدیرا، ان کے اندر اتنا ہی ڈالا جائے گا جتنا اس کی ضرورت ہوگی. یہ بڑی بات ہے. نہیں دنیا کے آج سے پہلے تو شاید یہ چیزیں 100 سال پہلے تو کسی کو اندازہ نہیں ہوگا. جب سے کمپیوٹر آیا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت سے یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جتنا کہ دوائی ڈالنی ہے، کتنی مشروب ڈالنا ہے، کتنا کھانا ڈالنا ہے، جتنا باٹل میں ڈالنا ہے، جو کچھ ڈالنا ہے، جتنا کرنا، سارا ابھی کمپیوٹر کے آنے کے بعد ہوا ہے. اس کے پہلے کی تو ایسی مثال نہیں ہوتی. جیسے اب دیکھیں کہ جو اکبر بادشاہ ہے یا شاہ جہاں ہے یا اورنگزیب ہے، بڑے بڑے بادشاہ، یہ جب ہاتھی پر سوار ہوتے تو ہاتھی پر خوبصورت جھول ڈال دیے جاتے، ان کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا. لیکن اگر اس کو 50 میل سفر کرنا ہے اکبر بادشاہ کو تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہوگا ہاتھی کے اوپر. چاہے جتنے مرضی اس کو بیٹ رکھ دو، 4 پائیاں رکھ دو، 2 آدمی پیچھے بیٹھ کر اس کو پنکھا چلتے رہیں. ہاں جی. لیکن پسینے سے اس کا کتنا برا حال ہوتا ہوگا گرمی میں. جو آج ہے آپ لوگوں کے پاس جو ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں یہ ان کو کب نصیب تھی. ہاں جی. اور اس وقت جو روڈ تھے، پہاڑی علاقہ ہے، رستے خراب ہیں، جانور گرتے ہیں، آپ کو ٹھوکریں لگتی ہیں. آج کتنی کارپیٹڈ سڑکیں ہیں، گلاس بھی آپ کا چائے کا کپ ہو تو وہ بھی نہیں گرتا. یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. لیکن اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا. سورہ الہاکم التکاثر وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پوچھا جائے گا اس دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے دانے کھائے، بکری کا گوشت کھایا، ٹھنڈا پانی پیا تو آپ رو رہے تھے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. اگر ان سے پوچھا جائے گا کھجور کا کھانا، ٹھنڈا پانی اور جو ہے نا بکری کا گوشت، ان سے پوچھا جائے گا آپ جو اتنے کوفتے کھا جاتے ہو، اتنے مشروب پی جاتے ہو اور اتنے جو ہے نا چڑھا جاتے ہو آپ اپنا ڈرنک اور کافی اور چائے اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر ایک سے آپ سے پوچھا جائے گا. یہ نعمتیں جتنی بھی ہیں نا، یہ ایک ایک نعمت پوچھا جائے گا. ہاں جی. کہ آپ کو گرم کپڑا دیا، آپ کو بیڈ دیا، آپ کے کارپیٹ ہیں، آپ کے مکان خوبصورت ہیں، آپ کی گاڑیاں ہیں، آپ لگژری مکان ہے، آپ کی لگژری لائف ہے. ہاں جی.
یہ اتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، یہ ایک ایک چیز پوچھی جائے گی۔ ہاں اگر آپ دین میں کچھ کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو وہ نہیں پوچھے گا، معاف فرما دے گا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، نہیں پوچھے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِبِيلًا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ چونکہ عرب ادرک ملا کر شراب پیتے تھے اس طرح کا جو ٹیسٹ بنانے کے لیے، تو رب تعالیٰ نے انہی کی مثال دے کر کے اس وقت لوگ جو ہے ان کو دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ یہ پیتے ہیں، ہمیں تو مہیا بھی نہیں ہے اور ہم پیتے بھی نہیں ہیں، یا شراب جائز بھی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کہا گیا کہ جنت میں تم کو ایسی نعمت ملے گی، ایسی شراب ملے گی جس کے اندر ادرک کا ملاوٹ ہوگی اس کی۔ یعنی انسان کو خوش کرنے کے لیے رب تعالیٰ وہی چیزیں ان کو فرماتا ہے۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، اور وہاں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہی فرشتوں کی زبان میں اس کا نام سلسبیل ہے، اور دوسروں کی زبان میں سمجھانے کے لیے اس کا نام زنجبیل ہے۔ زنجبیل جو عرب میں رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ زنجبیل کا ٹیسٹ جو ہے، مسجد نبی شریف میں جب وہ روزے کے افطار کے بعد چھوٹا سا کپ دیتے ہیں تو کتنا خوبصورت ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے، کتنا خوب۔ آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی کچھ بھی ہو، اس آدھا کپ چھوٹا سا چاند گھونٹ اس کے ہوتے ہیں، پینے سے ساری بیماری ختم۔ اس کو کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ وہ زنجبیل، زنجبیل۔ ہاں جی، تو اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جو جنت میں چشمہ ہوگا، جو جنت میں ہم آپ کو ڈرنک دیں گے، جو جنت میں آپ پئیں گے، ہاں جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سرد مزاج والے کے لیے ہیں، کچھ گرم مزاج والے کے لیے ہیں۔ یہ جو پینے کا ذکر آیا نا، انہیں تفسیروں نے ذکر کیا کہ جو ٹھنڈے مزاج والے ہیں، جو گرم مزاج والے ہیں، جیسے کسی کو شربت پسند ہے، کسی کو کافی پسند ہے، کسی کو چائے پسند ہے، تو جنت میں بھی اسی طرح ہوگا، جتنا کسی کی کوئی پسندیدہ چیز ہے وہ مزاج کے مطابق اس کے لیے وہی دی جائے گی۔ ہاں جی، تو اندازہ لگائیے کہ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 21 تک یہ ساری وہی نعمتیں ذکر ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اس کو ذکر کیا 12 سے لے کر ہم نے 18 تک ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو نعمتیں ہیں اگلے درس میں ہم ان کا ذکر کریں گے جو باقی رہ گئی ہیں۔ ابھی جنت کا ذکر آ رہا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید جو ہے اللہ کی ایسی دعا، ایسی کلام ہے، ایسی نعمت ہے جس کے پڑھنے سے، جس کے سمجھنے سے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔